الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ الانعام کا کل آغاز کر چکے تھے تو اس کی 110 آیتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے اور اس سے 8واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سورت کو ہی جو پڑھا ہے ہم نے اسی کو آگے لے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان نہ ماننے والوں کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور جو بار بار مطالبے کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارا بتایا ہوا معجزہ آپ شو کیجئے تب آپ کو نبی مانیں گے، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے جو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کی حالت تو یہ ہے، یعنی جتنے دلائل دیے جا چکے ہیں، جتنی مثالیں سمجھائی جا چکی ہیں، پھر بھی اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے قبروں میں سے مردے نکل کے کلام بھی کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو جو مانگ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا۔ ہٹ دھرمی، ضد، نفرت، دشمنی جب دل میں بیٹھ جائے تو حق بات دل میں نہیں اترتی، عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان ہر قسم کے دلائل کو جو اس کی آنکھوں کے سامنے بھی کیوں نہ آ جائے، معجزات اللہ کے رسول کیوں نہ دکھا دیں، تب بھی وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا۔ یہ ہوتا ہے سیل لگ جانا، یہ ختم اللہ علی قلوبہم ولیکن اکثرہم یجہلون، مگر ان کی اکثریت نادانی کی باتیں کرتی ہے، یعنی ورنہ عقل ہوتی ان کو تو ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن مجید میں، ان کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور جو کہا جا رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ جو بھی شیطان سیرت ہوتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ دشمنی کیسے کرتے ہیں؟ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یوحی بعضهم الی بعض، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کانا پھوسی کرنا، دوسرے کو غلط خیال دینا، جھوٹ بول کر اس کو متنفر کر دینا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو کبھی وہ ایسا نہ کرتے اور سارے اللہ کے نبی کو تسلیم کر لیتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، مگر ایک حقیقت ہے کہ جن شیطان کی نسبت انسان شیطان جو ہے نا وہ زیادہ سخت دشمن ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نیک بزرگ تابعی گزرے ہیں، مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، مگر انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا بھی ہے، سن بھی رہا ہے، مگر وہ بھاگتا نہیں، اور پھر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے بھی جاتا ہے، اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، چلو آؤ، اور بعد میں توبہ کر لینا، اتنے نیک بھی نہ بنو۔ یہ ہوتا ہے اس کا دھوکہ۔ تو انسانوں کے شیطان گمراہ کیے بغیر ہٹتے نہیں ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ بھی وہاں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پہلے ہی ابو طالب کے کان میں یہ باتیں ڈالی کہ دیکھنا وہ آ رہا ہے بھتیجا تمہارا، کہیں محبت میں آ کے اور کہیں یہ سوچ کے کہ میرا بھتیجا ہے اس کی بات مانو اور کلمہ پڑھ لو، یہ کام نہ کرنا. اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو یاد رکھنا جتنے قریشی ہیں بعد میں تمہاری نسلیں اور جتنے رشتہ دار یہ سب تمہارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے اور تمہیں بڑے برے نام سے یاد کریں گے. تو آپ بہرحال قریب آئے، آپ نے فرمایا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کم از کم میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے آپ کے لیے بطور دلیل پیش کر سکوں. تو یہ دونوں جو شیطان بیٹھے ہوئے تھے یہ کہنے لگے ابو طالب کیا مطلب عبد المطلب کا تم دین چھوڑ دو گے؟ بس یہ کہتے رہے. نبی علیہ السلام فرماتے رہے، بار بار کہتے رہے چچا جان، لیکن وہ بھی بار بار یہی اپنی بات دہراتے رہے اور یہی بات پیش کرتے رہے، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اسی پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. ہے نا، یہ ہے شیطان دوست. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کو اللہ کی قسم میں تمہارے لیے ضرور مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود اس سے روک نہ دے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں اور نہ ہی کسی مومن بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ مشرک انسان کے لیے بخشش کی دعا کرے چاہے وہ اس کا قریبی کیوں نہ ہو. تو یہ آیت نازل فرمائی ابو طالب کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے رسول آپ غمگین نہ ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ضروری نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے سکتے ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے. آپ کا کام راہ دکھانا ہے اور اللہ کا کام ہے اس راہ پہ چلانا. اللہ جس کو چاہے چلا دے، جس کو چاہے نہ چلا دے. آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بس. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں. یہ حقیقت ہے، ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کوشچن، اعتراض، لاجک کا نہ ہونا، یہ سب باتیں ان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے ایسے لوگوں کو جن کا آخرت پر ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا وہ بھی ادھر مائل ہو جاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، نیز وہ اسے پسند کرتے ہیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو کر رہے. وہ چاہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ تم کرو، ہم نے جو اختیار کیا وہ تم اختیار کر لو. وہ ان کی پارٹی میں، انہیں گروپ میں ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور رسول کی بات کو نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں اور آہستہ آہستہ متنفر ہو کے دشمن بن جاتے. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں؟ اور بھائی میرے اور تمہارے درمیان یہی بات ہے نا کہ حق پر کون ہے، میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں، مجھ پر یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے یا نہیں اتاری. اب تم جس طرح کی بات کر رہے ہو یہ تو کم عقلی کی باتیں ہیں، ثبوت تمہارے سامنے ہیں، معجزات میں نے دکھا دیے، پھر اعتراض پہ اعتراض اور مطالبے پہ مطالبے کرتے جا رہے ہو. اب ہمارے درمیان کون فیصلہ کرے؟ تم کہتے ہو کسی انسان کے پاس چلیں، بھئی وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اچھا منصف ہو سکتا ہے؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. اللہ کے رسول ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے اعتراضات پہ دل تھوڑا نہ کریں، آپ حق پر ہیں.
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی بات یعنی یہ قرآن مجید سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، وہ خود جھوٹے ہیں، خود منصف نہیں ہیں، اور پھر لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ کس کو بٹھائیں گے آپ جو یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول ایک قاعدہ یاد رکھیے، بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اکثر لوگ تو دوسری طرف ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، چند ایک لوگ ہیں اور وہ بھی غریب ہیں۔ یہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ اکثریت ادھر ہو تو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے میں تو غلط ہوں اور وہ صحیح ہے، یا غلط لوگ جو ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں، وہ یہ دعوے کریں کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہو چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو دنیا کا ٹرینڈ چلا ہے، اور لوگ اس پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں۔ وہ بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، یہ دلیل ہوتی ہے ان کی۔ تو ایسے دعووں کے پیچھے اللہ کے رسول اگر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر آپ چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، بس یہ یاد رکھیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی جو مومن لوگ ہیں نا، ان کے ایمان کو، مومن کے ایمان کو تولتا ہے، اس کو وزن دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ سروں کو کاؤنٹ کرتا ہو کہ یہ بڑی تعداد ہے لہذا یہ حق پر ہے۔ اللہ کے نزدیک حق پر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، اور جس کے اندر ایمان ہے چاہے وہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں اکثریت ہی کیوں نہ ہو، پوری قوم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو وزن دیا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، چاہے وہ کتنے ہی سر کیوں نہ ہو، کتنے بھی افراد کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے گنا نہیں، شمار ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بس گمان کی بنیاد پہ پروپیگنڈا، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اور جو باتیں بھی کرتے ہیں اس میں سب قیاس ہیں، اندازے ہیں، کوئی حقیقی ثبوت نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایمان والو اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو چھوڑو ان لوگوں کو، جو مسائل میں بتاتا جاؤں، جو کہتا جاؤں اس کو مانتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، دیکھنا تمہارے اندر کیسا نکھار آتا ہے۔ تو اب سنو، ان کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ۔ اب کیا کرو؟ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ، بس اللہ کا نام، غیر اللہ کا نہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہو، اللہ کے نام پر وہ قربانی کی گئی ہو، اللہ کے نام پر شیرینی یا میٹھی چیزیں بنائی گئی ہوں، وہ کھا سکتے ہو۔ اگر کسی اور کا نام اس پہ لیا گیا ہے تو وہ نہ کھاؤ، یہ مومن ہونے کی علامت ہوگی۔ وَمَا لَكُمْ، آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور کر دیا جاؤ، وہ بھی کہا چلو جان بچانے کی خاطر کر لو۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے یہ حلال نہیں ہے، اور یہ تو حلال ہے، حرام کو حلال بنا رہا ہوتا ہے۔ مقصد یہ دیکھ لیجیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام ہوتی ہیں مگر حلال بنا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی تو آپ کے لیے حلال ہے، کھائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح حرام کھا لیں۔ آپ کا پروردگار ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی پسند اور ناپسند پہ چلتے ہیں بس، اور یہ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی بنیاد پر یہ کسی چیز سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ہدایت کی بات ہے اس سے دور رہتے ہیں۔
تو اتنی سی بات ہے. یہ شخصیات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کوئی بھی نقطہ نظر ہو، کوئی خیال ہو، بس پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ یہ چلتے ہیں. یہ گمراہی ہے. جب مومن مومن بنتا ہے تو ایمان کی بنیاد پہ پھر وہ اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا. وہ یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اس کے رسول کو کیا پسند ہے. وہ اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے. بس یہی ہدایت ہوتی ہے، ورنہ ہدایت نہیں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی. یہ مومن کو اللہ فرماتے ہیں. بظاہر بہت سے گناہ ہیں، خدا نہ خواستہ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہم بھی کر لیں تو. کتنے گناہ ہوتے ہیں ظاہری، حقیقت ہے بہت سے ایسے گناہ کے کام ہیں جو دوسروں کے نزدیک گناہ نہیں ہے مگر انٹرٹینمنٹ ہے. مگر ہماری شریعت میں آنکھ کا بھی زنا شمار ہوتا ہے، کان کا بھی زنا شمار ہوتا ہے. تو یہ ظاہری گناہ ہے. وہ بات نہ ہو، اور چھپے گناہ بھی. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے جو کرنے والے لوگ ہیں ایسے گناہوں کو مومنوں کو منع کیا ہے وہ ان گناہوں کو نہ کریں. کیوں؟ ایمان جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے نا تو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے اور باہر کے حالات کو بھی جانتا ہے. ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی. ولا تاکلوا، اور ہاں جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات. وہ گناہ ہی گناہ ہے. غیر اللہ کے نام پر مت کھاؤ، کوئی شے نہ کھاؤ. بتوں کے آستانوں پر یا ویسی جو آستان بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے وہیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہیں نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، وہیں بہت کچھ منتیں مانی جاتی ہیں اور انہی کو گواہ بنایا جاتا ہے، انہی کے ذریعے سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ غیر اللہ کا نام ہے. بھائی سیدھا اللہ کی بات کرو، بسم اللہ پڑھو، کر دو بس اللہ کے نام پہ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ورنہ ایسا کیا اللہ کے نام کے علاوہ کوئی شے پکائی اور کھائی یا کھلائی گئی تو یہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ وہ پڑھو یار، بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھو، کھا لو، بس اللہ کا نام لو. اللہ نے یہی کہا ہے نا. اور بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو شرام پکی شے آئے، سور آئے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، شراب ہو بسم اللہ پڑھ کے پی لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جب اس کا آغاز کیا گیا کہ یہ شے پکانی ہے، کھلانی ہے، تو اس کو ذبح کرنا ہو، خریدنا ہو، پکانا ہو، اور اس وقت جو نیت کی گئی ہے وہ مراد. یہ فسق کا کام ہے اور فسق کے بڑے درجے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی شے بنا کے کھلانا یا کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو شرک کے درجے میں آتا ہے. اور شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں ایک دوسروں کو القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کریں، ان پر اعتراضات کے تابڑ توڑ حملے کریں اور ان کو بے بس کر دیں اور وہ مان لیں کہ ہم جو حرام کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو. لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے. دیکھ لیں آج کل کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بار بار مسائل پوچھے جاتے ہیں، ایک سے نہیں کئی شیوخ سے فتویٰ شاپنگ ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک بات مل جائے، کوئی شیخ کہہ دے کہ مارٹگیج حلال ہے، کوئی شیخ یہ کہہ دے کہ ایک مکان لے سکتے ہو. اور بھائی سود ہے، چاہے اس کا 1 روپیہ ہو یا 10 ملین ہو. پیشاب ہوتا ہے، چاہے اس کا 1 قطرہ ہو یا بھرا ہوا گلاس ہو. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. صرف وہ کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. آپ کی بھی تاکید ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اس کا خون بہہ گیا ہو تو اسے کھاؤ. لیکن جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کے نام پر، یہ سب پتہ ہے ہمیں لیکن میں صرف نام لے کے بتاتا ہوں. محرم کی سبیلیں یہ کیا ہیں؟
یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کے نواسے ہیں، ان کے نام کی جو صدینے لگتی ہیں. سیدنا حسین کوئی اللہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار دے رکھا ہے. ان کے نام کی کوئی سبیل لگے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، یہ غیر اللہ کا نام ہے. وہ اللہ نہیں ہے، نیک ہیں، لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پہ کچھ تقسیم کرنا شروع کر دیں یا کھانا شروع کر دیں یا ذبح کرنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ہر مہینے 11ویں آتی ہے، 11ویں شریف. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ دودھ جو ہے بھینسوں کا اور گایوں کا سارا مہینہ گوالا بیچتا ہے، مگر جب 11ویں تاریخ آتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہ بیچے گا نہیں، وہ لوگوں کو مفت میں دے گا اور کہے گا کہ آج 11ویں کے نام پر میں دودھ دے رہا ہوں. پیر صاحب اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، نہ اللہ نے کہا ہے نہ رسول نے کہا ہے. تو ایسے کھانے جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس کا رزق ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا تھا اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، حلال حرام، اور یہ بھی کہ کہاں سے رزق آئے گا. تو کہنے لگا میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق. تو یہ تو ابلیس کا رزق ہے بھائی. اوامن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. مردہ کیا مطلب؟ بے ایمان تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا اس کا، اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، رسول کی دکھائی ہوئی راہ ہدایت اس کے پاس نہیں تھی، وہ اندر سے مرا ہوا تھا. اور حقیقت ہے کہ دین نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، رسول کی پہچان نہ ہو، یہ دینی تعلیمات نہ ہو تو بندہ اندر سے مردہ ہوتا ہے. یہی دین کی تعلیم آ کے اس کو زندہ کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک نشاط سی پیدا ہو جاتی ہے، سرگرمی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں میرا دل بھی روشن ہے، اس کے اندر بھی نور آ گیا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تاریکی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور نیکی کیا ہے. نیکی کے کام میں اس کو مزہ آتا ہے اور گمراہی کے کام سے وہ بچ جاتا ہے. یہ ہے فاحییناہ. پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی، کہ دین کی روشنی اس کو مل جاتی ہے، تاریکی کا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے. دین کی روشنی میں وہ اس ضلالت کو اور گمراہی کو پہچان لیتا ہے، اور جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے دین کی روشنی سے. اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو؟ تو یہ تو اس جیسا نہیں ہے بھائی. مومن بالکل منفرد شخصیت ہوتی ہے، اس کا ایمان، اس کا عمل اس کو بڑا خوش رکھتے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کہ میرا رب جانتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، اور میرا اپنے رب سے تعلق ہے. لیکن کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے. وہاں جب بھی اللہ کا نام لینے والا، ایک اللہ کے نام کی بات کرنے والا کھڑا ہوتا ہے تو اسی بستی کے بڑے بڑے لوگ مجرم بن کے اس رسول کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس اللہ والے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں پھر کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، چالیں چلیں اللہ کے رسول کے خلاف، کتاب کے خلاف، دین کے خلاف یا دیندار لوگوں کے خلاف. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پھنستے وہ خود ہیں. موت جب آتی ہے نا اور گمراہی اور ضلالت میں جب وہ لگ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جرائم ہے. ان جرائم کو دنیا کا قانون بھی معاف نہیں کرتا، پھر آپ ہنستے ہیں اس میں. اور دین تو ان چیزوں سے بچاتا ہے کہ بھئی آپ جہاں ہیں آپ قانون کی بھی پابندی کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں. یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، مگر لوگ جرم کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، جرائم کرتے کرتے
ہر شے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اکابر بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک بات ہے، اور بھائی کوئی ریوڑیاں تھوڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے بانٹ رہا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، کس بندے کو چنتا ہے اس کام کے لیے۔ تم جیسے لوگ جو حق کو دیکھ کے نہیں مان رہے، تو نبوت کے سامنے جب چیلنجز آئے تو تم نے تو ریزائن دے دینا، تم تو پیچھے ہٹ جاؤ گے، تم تو ویسے ہی بن جاؤ گے جیسے پبلک ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ سب مکاریاں ہیں، چال بازی ہیں، بہانے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، رسول کو نہیں ماننا اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہنا ہے۔